آج جمعے کا دن اور پیارا دن ہے. آج ماشاءاللہ بہت اچھا دن ہے. میں نے ہر سال ہر مسجد میں دیکھا ہے ہر روز عید کے دن اور جمعے کے دن ہر بلڈنگ بڑی ہوئی ہوتی ہے, ہر آدمی آتا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے, کپڑے پہن کے آتے ہیں. لیکن آپ سے ایک چھوٹی سی شکایت ہے, آپ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں کیا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز پڑھتے تھے کیا؟ پانچوں ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے تھے, عصر کی نماز نہیں پڑھتے تھے, فجر کی نماز نہیں پڑھتے تھے, ظہر کی نماز نہیں پڑھتے تھے, مغرب کی نماز نہیں پڑھتے تھے اور عشاء کی نماز نہیں پڑھتے تھے. بتاؤ. اور آج تم جمعے میں نماز آتے ہو, جمعے کی نماز پڑھنے آتے ہو, لیکن عصر مغرب ظہر فجر نہیں آتے. بتاؤ, یہ پانچوں ٹائم نماز تمہارے کام نہیں آئیں گی, قیامت کے دن یہ بھی کام آئے گی. اور ہاں, فجر پتہ ہے کب کام آئے گی؟ جب قبر کو لے کر جائے گا. ظہر جب مٹی سے ڈالی جائے گی. عصر جب فرشتے سوال پوچھیں گے. مغرب نہیں, فرشتے جب لے کر جائیں گے. مغرب سوال جس دن فرشتے سوال پوچھیں گے. عشاء جس دن قیامت کے, اور جنت میں اور قیامت کے دن فرشتے تمہیں کھینچ کے لے کر جائیں گے اس دن. تو میرے عزیز طالبات اور عزیز طالبات, آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا میں جو کہہ رہا ہوں, دین میں ملو, قرآن سے دوستی کرو. میں نے حال دیکھا ہے یاروں سے دوستی کرتے ہیں, دوستوں سے دوستی کرتے ہیں, کسی سے دوستی کرتے ہیں, پتہ نہیں کس کس سے طریقوں سے دوستی کرتے ہیں, اور بچے بگڑ جاتے ہیں. ان کی ماں بہنوں نے ہر پیسہ لگا لیا, میرا بچہ عالم بنے گا, میرا بچہ مفتی بنے گا, میرا بچہ حافظ عالم بنے گا, لیکن بچے اصل میں کچھ نہیں کرتے. بچے کھیلتے ہیں, بگڑا والوں کے لڑکوں کے ساتھ کھیلتے ہیں, اور ماں کو کچھ معلوم ہی نہیں ہوتا بچے کیا کر رہے ہیں. ماں تو یہ کہتی ہے میرا بچہ عالم بنے گا, میرا بچہ پڑھے گا, میرا بچہ پڑھ رہا ہے. ماں تو خوش ہوتی ہے, لیکن ماں کو پتہ نہیں ہوتا بچہ کیا کر رہا ہے. تو میری ماں بہنوں, آپ دیکھیے اپنے بچے کو کیا کر رہا ہے, اور وہ مائیں جو اپنے بچپنوں سے بچوں کو پردہ سکھاتی ہیں. لڑکی حضرت خدیجہ کی طرح بناؤں گا انشاءاللہ. میری بہن ہوئے گی تو میں حضرت خدیجہ کی طرح بناؤں گا. اور نام میرا احمد ہے, اور میرے والد نے کہا ہے میں تجھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بناؤں گا. اور آج مجھے مدرسے میں ڈال دیا. اس مدرسے کا نام جامعہ عبداللہ بن مسعود ہے, جہاں پہ انگلش میڈیم بھی ہے اور اردو میڈیم بھی ہے, اور قرآن کریم بھی ہے, اور نماز کے طریقے بھی ہیں, اور وضو کے طریقے بھی ہیں, اور وہاں کے ہر طریقے بھی ہیں. تو میرے عزیز طالبات, اپنے بچے کو وہاں ڈالیے جہاں آپ کا بچہ حافظ عالم بنے. آپ کا بچہ حافظ عالم ایسے نہیں, میرے اپنے بچوں پہ غور دیجئے. میرا بچہ کہاں جا رہا ہے؟ مدرسے کے بہانے سے کہاں جا رہا ہے؟ میں جا رہا تھا, اپنی ماں نے کہا جا بیٹا مدرسے جا, اچھے سے پڑھنا اور سبق سنا کر آنا. تو اس بچے نے پارا وہیں پہ رکھ دیا اور کنچے کھیلنے چلا گیا. مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے کہا یہ دیکھیے, ماں بچے کو پیسے خرچ کر رہی ہے پڑھانے کے لیے, اور بچہ بگڑ رہا ہے, اور ماں کو کچھ پتہ ہی نہیں. ماں تو بس یہ کہہ رہی ہے بچہ پڑھ رہا ہے, لکھ رہا ہے, حافظ عالم بن رہا ہے, اور وہ ماں خوش ہو رہی ہے. تو میرے عزیز بہنوں, اپنے بچوں پہ غور دیجیے, اور جب بچہ جائے مدرسے تو قاری صاحب سے کہیے اس کا اچھے سے سبق سنیے. آج شام میں لے کر بیٹھیے, اس کو یاد کرائیے, پھر وہ سنائے تو اس سے پوچھئے بیٹا کیسا گیا, کیسا سنایا. وہ بچے بولے اچھا, تو اس سے کہیے اپنا پارا نکالو, اور اس سے کہیے سنا, اور جب وہ سنائے گا تو اس سے آگے بھی پڑھائیے. آپ بچوں کو لے کر بیٹھیں گے تو بچے کے دماغ کے اندر تھوڑی تعلیم بھی پہنچے گی. اور ہاں, مغرب میں تعلیم بھی کیجیے. بچوں کو اس لائق بنا دیجیے جیسا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اللہ نے ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجا ہے؟ دیکھو, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پیارے تھے, کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے. اور آج ہم جھوٹ بول دیتے ہیں, اور چھوٹی بات پہ جھوٹ بول دیتے ہیں. جیسے ممی نے مار دیا تو پاپا سے جا کر پوچھ لگا دی, ممی سے جا کر کسی کی بات لگا دی, اور اس سے لڑائی ہوتی ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کسی سے لگاتے تھے, ہمیشہ سچ بولتے تھے, ہمیشہ. اور ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بننا ہے دنیا میں, اور حضرت خدیجہ. تو میرا عزیز طالبات, آپ سے گزارش ہے, اپنی لڑکیوں کو, اپنی بیٹیوں کو اس لائق بنا دے جو وہ حافظ عالم بن کے نکلے اور عربی اور قرآن پڑھے. میرے عزیز طالبات, میں آپ سے ایک بات بولوں گا, آپ اپنے لڑکے کو مسجد میں بھیجیں گے
बेटा नमाज पढ़ने जा, जा बेटा नमाज पढ़ने जा, तो वो बच्चा नमाज के बहाने से कहीं और जाएगा। मेरे अपने बाप के साथ बैठ के बच्चा वो अच्छे रखते हैं जो कहते हैं अब्बू जी मैं आपके साथ मस्जिद नमाज पढ़ने जाता हूँ, तो उसका बाप भी खुश होता है और दिल भी सुकून होता है। तो मेरे बहनों मेरे भाइयों, मैंने हर वक्त देखा है आपके लड़के हमारे लड़के दोस्ती कर लेते हैं और यारों से कर लेते हैं, किसी से कर लेते हैं, वो गालियाँ बकते हैं, गुरूज बकते हैं, पता नहीं क्या क्या बकते हैं। तो दोस्ती तुम्हें पसंद है मेरे भाइयों, तुम्हें दोस्ती पसंद है तो कुरान से करो, कुरान से क्यों नहीं करते? सबसे बड़ी दोस्ती कुरान है। कुरान की इज्जत करोगे तो कुरान तुम्हारी इज्जत करेगा, कुरान की इज्जत करोगे तो कुरान तुम्हारी इज्जत करेगा, कुरान को सीने से लगाओगे तो कुरान तुम्हें सीने से लगाएगा, कुरान को बचाओगे तो कुरान तुम्हें बचाएगा, कुरान को अंदर रखोगे दिल के तो कुरान तुम्हें हिफाजत करेगा, कुरान की हिफाजत करते हुए आओगे तो कुरान तुम्हारी हिफाजत करते हुए आएगा। कुरान सबसे बड़ी दोस्ती है। कुरान से क्यों नहीं करते आप दोस्ती? नहीं, यार से करो, दोस्त से करो दोस्ती। सबसे ये दोस्त कभी काम नहीं आएंगे, कुरान आएगा काम। और हाँ, एक आदमी मुझसे पूछ रहा था इमाम साहब आप ये बताइए आलिम बन के क्या होगा? आलिम बन के क्या होगा? हम तो जॉब करते हैं, पैसा कमाते हैं। मैंने उससे कहा अस्तगफिरुल्लाह भाई कैसी बात कर रहे हैं मुसलमान होकर? हम पैसों के लिए नहीं, हम नेकी लेके आए हैं दुनिया में। इमाम जब किसी पे दम करता है या किसी पे करता है, इस सूरत सुनाता है और कुरान कहीं पढ़ता है तो सबसे पहले इसकी नेकी मिलती है और आलिम दर्जे से भी ज्यादा दर्जा है। और जो कुरान पढ़ता है और आलिम मैंने हर साल देखा है लोग में लड़ाई हो जाती है तो 3 दिन से ज्यादा नहीं होते, लेकिन आलिम में लड़ाई हो जाती है तो आलिम कभी किसी से नाराज नहीं होता और आलिम को बकना शुरू कर देते हैं, सदर होते हैं बकना शुरू कर देते हैं। मस्जिद बनाइए, सदर ने मस्जिद बनाई है, मैं कहता हूँ सदर ने मस्जिद बनाई है तो ये नहीं जो आलिम